جیسا کہ آپ نے دیکھا ہندوستان میں ہماری ایک مسلمان بہن جب پردے کے اوپر انہوں نے پابندی لگانے کی کوشش کی کہ یونیورسٹی میں آنا ہے تو نقاب نہیں کر سکتے، حجاب نہیں کر سکتے، تو اس نے کس طرح جو ہے وہ انتہا پسند ہندوؤں کے سامنے اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور صحابیات کی یاد تازہ کر دی۔ اور یہاں سے ایک بہت بڑی بات میں سنانے لگا ہوں، ایمانداری سے آپ نے بتانا ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کربلا کے میدان میں جب جنگ ختم ہو گئی تو بدبخت یزیدیوں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لیں۔ میں کہتا ہوں یہیں سے اندازہ کر لے بدبخت 1500 سال گزر گیا ہے، یعنی کہ 1400 کچھ ہو گئے ہیں نا، تو سمجھیں کہ 1.5 صدی گزر گئی ہے۔ 1.5 صدی کے بعد آج کی ایک مسلمان عورت کے اندر غیرت اور جرت اور اتنی بہادری ہے کہ صرف وہ مجمع جو اس پہ آوازیں کس رہا تھا، کسی نے جا کر اس کی چادر کھینچی نہیں، اس پہ آوازیں کس رہے تھے، اسے تانے دے رہے تھے، اس نے اس وقت انہوں کا منہ پان کے انہیں آخیا اللہ اکبر، اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ 1500 سال کے بعد آج کسی مسلمان عورت کو جب وہ حجاب میں گزر رہی ہے، اس کے حجاب پہ کوئی تانا کسے تو وہ اسے خاموش رہ کے برداشت نہیں کرتی، اسے منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ امام حسین کی بہنوں پہ کوئی کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ان کی چادر پہ کوئی کیسے ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ تو پتہ چلا اگر 1.5 صدی کے بعد مسلمان عورت میں اتنی جرت ہے تو پھر وہ جن کے گھر میں اسلام آیا تھا، جن کے خود نانا نے اعلان نبوت کیا تھا، پھر ان پاک بیبیوں کی شان کیا ہوگی؟ کوئی کیسے ان کی چادر پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ان کی لوگوں کو رلانے کے لیے انہوں نے باتیں گھڑی ہوئی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آج اتنی غیرت ہے تو پھر اس وقت کتنی ہوگی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام کی ایسی عظیم عورت ہیں جن کا نام قیامت تک کے لیے جگمگاتا رہے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے گئے نبی پاک علیہ السلام ہجرت کرنے کے لیے۔ ابو جہل کو پتہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے ہیں تو سیدھے ابو بکر کے پاس گئے ہوں گے۔ اس نے جا کر سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا بتا تیرا باپ کہاں گیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے کیوں پتہ ہوگا، مجھے کیوں بتا کر جائیں گے؟ حالانکہ پتہ تھا کہ غار ثور میں گئے ہیں، لیکن کہا مجھے کیوں پتہ ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے اس دشمن ابو جہل نے اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ آپ نے کان میں جو بالی ڈالی ہوئی تھی وہ اس طرح سے گری کہ آپ کے کان کا یہ حصہ جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا۔ حضرت اسماء نے پھر بھی نہیں بتایا۔ آپ دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل ہے، ساتھ اس کے ساتھی بھی ہیں، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، لیکن اسلام کی اس عظیم بیٹی نے نبی پاک علیہ السلام کے راز کو راز رکھا، بتایا نہیں ہے۔ اور پھر یہ صرف اتنا نہیں کیا، شادی شدہ تھیں، 8 ماہ کا بچہ پیٹ میں تھا اور اس کو لے کر رات کے وقت کھانا غار ثور پر لے کر جاتی تھیں۔ کسی نے اگر دیکھا ہے تو پھر اسے پتہ ہوگا کتنی اونچائی ہے، اور حاملہ عورت کو تو ڈاکٹر کہتے ہیں سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنی۔ 8 ماہ کا بچہ پیٹ میں ہے، آپ کھانا پہنچاتی رہیں، جتنے دن نبی پاک علیہ السلام رہے آپ کھانا وہاں پر پہنچاتی رہیں، اور فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے مکے سے، شام کے وقت آپ نکلتی اور کھانا دے کر آتی خود۔ اور پھر یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو جو ہے وہ نوازا کہ نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے، پتہ چل گیا کہ وہ پہنچ گئے ہیں، تو پھر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اب میں 1 مہینہ انتظار کر لیتی ہوں، بچہ یہیں پیدا ہو جائے گا تو پھر چلی جاؤں گی۔ کہا نہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام پہنچ گئے ہیں تو میں نے بھی جانا ہے۔ حاملہ عورت ہونے کے باوجود آپ سواری پر بیٹھ کر مدینہ شریف پہنچی، نبی پاک علیہ السلام خوش ہوئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی خوشی کا عالم دیکھنا کہ اللہ نے آپ کی خوشی کی وجہ سے حضرت اسماء کو انعام کیا دیا۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے نا مسلمان، تو یہودی کہتے تھے ان کے ہاں اب کوئی بچہ نہیں پیدا ہوگا کیونکہ ہم نے جادو کیا ہوا ہے ان کے اوپر، لڑکا نہیں پیدا ہوگا، لڑکیاں ہوں گی لڑکا نہیں ہوگا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں 1 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا۔ عبداللہ بن زبیر نبی پاک علیہ السلام کی پھپھی کا پوتا لگتا ہے۔ حضرت اسماء کا بیٹا نبی پاک علیہ السلام کی پھپھی کا پوتا، زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت اسماء نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک گھٹی خود دی اور پھر دعا دی کہ اللہ اسے بہت بڑا عالم بنائے گا، اور آپ کتابیں پڑھ لیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ یہ ساری بات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یاد تازہ کرتی ہیں آج کی مسلمان عورتیں، اور پھر
اس سے پاکستان کی ان لبرل عورتوں کو بھی جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہمیں چادر کی پابندی نہ لگاؤ۔ وہ ملک جہاں کافروں کی حکومت ہے وہاں کی مسلمان عورت کہتی ہے کہ مجھے میری چادر کی ضرورت ہے، میں اسے نہیں اترنے دوں گی۔ اب اپنا موازنہ کرو کہ ایک آزاد ملک کے اندر رہنے والی عورت کہہ رہی ہے مجھے چادر اتارنے دو، میرا جسم میری مرضی، اور غلام ملک کے اندر رہنے والی مسلمان عورت کہتی ہے میں نے چادر لینی ہے۔ پتہ چلا پھر ذہن ان کا غلام ہے اور ان کا آزاد ہے۔ ان کا ذہن غلامی میں ہے کہ ہم نے انگریزوں کی غلامی کرنی ہے، اور ان کا ذہن آزاد ہے۔